السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو آخر تک ضرور سنیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت ہی نہایت عظیم الشان ویڈیو ہوگا۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں، جو نیم شیعہ ہیں، آدھے رافضی آدھے سنی، یہ وہ غلیظ لوگ ہیں کہ جو موقع پرست ہیں۔ اگر سنی کے اسٹیج پر گئے تو جا کر کے سنیوں والی باتیں کرتے ہیں، اور شیعوں کے اسٹیج پر جا کر شیعوں کی باتیں کرتے ہیں۔ ان نالائق اور خبیث لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، اندر ہی اندر شیعوں سے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ یہ لوگ شیعوں سے بڑا متاثر نظر آتے ہیں، انہی کی باتیں بولتے ہیں، انہی کی کتابوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو جو ویڈیو آخر میں دکھاؤں گا، سید عرفان شاہ مشہدی موسوی کاظمی حفظہ اللہ تعالی کا، آپ نے علی الاعلان کہا ہے کہ شیعوں کو 1,00,000 روپے کا چیلنج کیا ہے کہ تم یہ ثابت کر دکھاؤ کہ تم نے حضرت امام حسین کو قتل نہیں کیا۔ مطلب امام حسین کے قاتل شیعہ ہیں، حضرت امام حسین پر پانی بند کرنے والے شیعہ ہیں، حضرت امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ بلانے والے شیعہ ہیں، حضرت امام حسن کو کافر کہنے والے شیعہ ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کو کافر کہنے والے شیعہ ہیں، یہاں تک کہ حضرت امام حسن کے پیروں کے نیچے سے مسلح چھیننے والے شیعہ ہیں، ان کے گھر میں ڈکیتی کرنے والے، ان کے گھر کا مال چوری کرنے والے شیعہ ہیں۔ اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ سید عرفان شاہ مشہدی حفظہ اللہ تعالی نے کہی، اور آپ نے کہا 1,00,000 روپے کا انعام دوں گا، اور جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ انہوں نے حوالہ بھی پیش کیا ہے شیعوں کا، ایک بہت بڑا مجتہد ہے، اس کا نام ہے ملا باقر مجلسی، اس کی اپنی کتاب ہے، جبکہ یہ خود 600 کتابوں کا مصنف ہے۔ اس نے اپنی کتاب جلال العیون کے اندر لکھا ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تو اس نے کہا کہ اس وقت شیعہ جتنے بھی تھے سب آئے، اور سب نے آ کر کہا کہ تیرا باپ اس وقت اپنی خلافت کو منصوص من اللہ نہ کہہ کر کے وہ کافر ہو گیا، اور آج تو امیر معاویہ سے صلح کر کے تو کافر ہو گیا معاذ اللہ۔ تو یہ وہ ظالم قوم ہے جس نے امام حسین کو شہید کیا، ان کے بچوں کو شہید کیا۔ یہ سب کے سب یزیدی لعنتی ہیں، اس لیے آج یہ اپنا سینہ کوٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ خطا کی ہے، انہوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے، اسی وجہ سے ان کو آج پچھتاوا ہوتا ہے۔ لیکن شرم آنی چاہیے ایسے جو نیم رافضی ہیں، خبیث پیسوں کی خاطر بکنے والے۔ میں جانتا ہوں کہ جتنے بڑے دشمن یہ اہل بیت کے ہیں، اتنا بڑا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ ہمارے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اہل بیت تھے، اطہار کے دشمن ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، مگر ہماری محبت میں غلو نہیں ہوتا، نہ ہم صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں اور نہ ہی ہم اہل بیت کی شان کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیسا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، یعنی امتوں وسطا، بیچ والی امت بنو، نہ تو کسی کی شان میں غلو کرو اور نہ ہی کسی کی شان میں تم کمی کرو۔ دیکھیے، یہ کام وہابی اور اہل حدیث کا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ صحابہ کرام کا نام لے کر کے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور شیعہ اور نیم رافضی یہ وہ ذلیل قوم ہے کہ جو اہل بیت اطہار کا نام لے کر صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں انشاءاللہ پورے پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، آپ دیکھ لیں، ایک بالکل سچا سید، پکا سید بتا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کا دشمن کون ہے۔ پوری دنیا کے شیعوں کو میرا چیلنج ہے، اگر وہ یہ ثابت کریں کہ ہم امام حسین کے قاتل نہیں ہیں تو فقیر 1,00,000 روپے انعام بھی دے گا اور آئندہ سے تقریر بھی چھوڑے گا۔ میں شیعوں کی قتل سے دعوت کرتا ہوں کہ امام کے قاتل اور امام کے پورے خاندان کو قتل کرنے والے، ان پہ پانی بند کرنے والے، خط لکھ کے بلانے والے سارے کے سارے شیعہ تھے، اور امام کو قتل کرانے والے سارے یزیدی تھے، اور دونوں لانتی والوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کو منسوخ مانا۔ پھر کیا ہوا جب تحکیم ہوئی؟ سنیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمر بن عاص کو اپنا پینچ بنایا، حکم بنا کے فیصلہ کرایا نا، تو سب سے پہلے شیعہ بولے میں آپ کو یہ تاریخ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا علی تم نے فیصلہ کروانا ہے؟ انہوں نے کہا جی کروانا ہے، میں نے وہ مقرر کر دی۔ انہوں نے کہا تم کافر ہو گئے۔ حضرت علی کو کہا تم کافر ہو گئے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہاری خلافت کا فیصلہ اللہ کر چکا تم بندوں سے کیوں کروا رہے؟ یہ شیعوں نے کہا حضرت علی سے، حضرت علی المرتضیٰ سے کہا۔ ہم نے کہا یہ ہوتی ہے بیماری، سرکار نے سچ فرمایا تھا امتم وسطا، نہ حد سے بڑھ کر کسی کو مانو نہ اس کی حد سے اسے گھٹاؤ۔ تم نے ان کی خلافت کو اللہ کا فیصلہ مانا، پھر خود ہی تم نے کافر بھی کہا،
ہم نے ان کی خلافت کو اللہ کا فیصلہ وہی مانا کہ اللہ نے امر کیا ہو، اور تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی خلافت کو نہ منسوس مانا اور نہ کافر میں کہا، ہم نے ان کو شہنشاہ ولایت کہا، عشرہ مبشرہ میں سے جنتی کہا، جنت کا مالک کہا، ہم نے اخی رسول بھی مانا، ہم نے سب عظمتیں مانی، لیکن چونکہ ہم اہل سنت ہیں وہ نہیں کہا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ میرا حسن سردار، بخاری شریف، حسن میرا سردار ہے۔ کس بات کا سردار ہے؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، جب مسلمانوں کے درمیان، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان خون کی ندیاں بہ جائیں گی تو میرے حسن سردار ہے، اس کو رب نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ یہ خون کی ندیاں بہ چکی ہوں گی لیکن یہ درمیان میں کھڑا ہو کر دونوں کناروں کو ملا دے گا، اصلاح کرا دے گا، اس بات کا سردار ہے۔ اسی کی سزا ملی امام حسن کو۔ کیا شیعوں نے کہا اچھا تو صلح کرتا ہے معاویہ سے، ہم تیرا نام ہی نہیں لیں گے، ہم تیرا نام نہیں لیں گے، اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور صرف اس بات پہ چھوڑا نہ، کتنی سزا دی۔ ملا باقر مجلسی، جلاء العیون، شیعہ حضرات کا مجتہد، 600 کتابوں کا مصنف ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ جب حضرت امام حسن نے صلح کی حضرت معاویہ کے ساتھ، جب شیعوں نے سنا کہ امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور انہیں خلافت دے دی اور ان کی بیعت کر لی، تو سب نے حسن کی بیعت توڑ دی اور بھاگے آئے امام حسن کے پاس اور ان کا خیمہ اکھاڑ دیا، مال ان کا لوٹ لیا، ان کے منہ پہ چپیڑے ماری اور ان کے قدموں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا اور کہا تیرا باپ معاویہ کے معاملے میں حکم بنا کر کافر ہو گیا تھا، آج تو معاویہ کو خلافت دے کر کافر ہو گیا ہے۔ حوالہ یہ اگر ملا باقر مجلسی کا نہ نکال کے دو جلاء العیون سے، جو چور کی سزا ملی سزا۔